اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ دہر کے پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ انسان قابل ذکر چیز نہ تھا، تو ہم نے اسے نطفے کی بوند سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائش میں ڈالیں، پھر اسے سمیع و بصیر بنایا اور پھر صراط مستقیم بھی بتا دیا، پھر اسے اس کے اختیار پر چھوڑ دیا کہ چاہے اللہ کی شکر گزاری کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کی راہ کے اوپر گامزن ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناشکری کرنے والوں کا ٹھکانہ آگ ہے اور شکر گزاروں کو آسائش کی ہر چیز مہیا کی جائے گی، جنتوں میں اعلیٰ مقامات دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات چل نکلی فرینزک ڈی این اے ٹیسٹ کی، کرمنل ایڈمنسٹریشن کرمنل جسٹس سسٹم پاکستانی جو ہے اس میں کوریبوریٹنگ ایویڈنس کے طور پہ جو اس کا مقام ہے، اس کی ایویڈینشری ویلیو ہے، جس میں آج کچھ دوستوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا، گپ شپ ہوتی رہی۔ اب پاکستان میں ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ٹیسٹ جو ہے اس رپورٹ کو، ڈی این اے رپورٹ کو بطور تائیدی شہادت کے لیا جاتا ہے، کوریبوریٹنگ پیس آف ایویڈنس سے، دوسری شہادتوں کے ساتھ تائید کرنے والی شہادت کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی معاملے میں مستند براہ راست شہادت موجود ہو تو پھر ڈی این اے ٹیسٹ کروانا عدالت بعض اوقات پاکستان میں ضروری بھی نہیں سمجھتی ہے۔ اور اگر میڈیکل ایویڈنس میں اور ڈائریکٹ ایویڈنس کے اندر کنٹراڈکشن آ جائے تو اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہاں جاتا ہے، اور بلو آئی چائلڈ آف لا جو ہے اکیوزڈ پرسن، وہ اس کو ایز اے رائٹ کلیم کر لیتا ہے۔ اور اگر کسی کیس میں میڈیکل ایویڈنس، فرض کریں ہارٹ کیس ہے، تو مضروب کے بیان کی تائید نہیں کرتا ہے، یا پھر براہ راست زیادہ مضبوط اور مستند شہادت جو ہے موجود ہے، اور عدالت پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ جو اوکولر وٹنسز ہیں ان کی ایویڈنس پہ زیادہ زور دیتی ہے۔ اور پاکستان میں چونکہ ڈی این اے لیبارٹری سسٹم کے حوالے سے اس نہج پہ جو اتھینٹسٹی ہے، جو ترقی ہے، وہ ابھی تک بھی اس اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے استعمال کی وجہ سے آج ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کے اندر ایک جدت آ گئی ہے، جس کے حوالے سے ہم نے پہلی دفعہ 2006 پی سی آر ایل جے پیج 13 اور 2008 پی سی آر ایل جے 1623 میں ہم نے اس چیز کو دیکھا، جس پہ واضح کر دیا گیا کہ بھئی ڈی این اے چونکہ 99.7% ہر انسان کا دوسرے انسان سے کوریبوریٹ تو کر جاتا ہے، لیکن 0.03% جو ہے وہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور اس کے اندر ایک بنیادی جینیٹک کوڈ پایا جاتا ہے جو ہر انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور وہ اس انسان جس کا ڈی این اے ہے اس کی مکمل شناخت اس جینیٹک کوڈ کے اندر موجود ہے۔ اس کا پہلی دفعہ میں نے
2008 PCRLJ پیج 1623 میں اس حوالے سے کافی ہمیں کولیبوریشن مل گئی. اس کے بعد 2010 YLR پیج 1234 ہے، اور اسی بات کے اوپر 2011 PCRLJ پیج 1443 ہے. اور حتیٰ کہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے جینیٹک کوڈ کو ہر انسان کے، ہر جاندار کے اعتبار سے ڈفرینشیٹ کرنے والا اللہ کی طرف سے ایک جینیٹک کوڈ جو ہے وہ کس طرح سے ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف کرتے ہوئے اس کی شناخت جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے، اور کس انداز سے اس شخص کو جو اکلیمڈ واردات ہے اس کے ساتھ کس طرح سے کولیبوریٹ کر دیتا ہے. اس حوالے سے 2011 PCRLJ پیج 1287 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتی ہے. اور اس بھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2013 SCMR پیج 203 میں یہ بات بھی کہی کہ اب DNA ٹیکنالوجی پاکستان میں کافی حد تک کچھ بہتر ہو گئی ہے، اور اب کرمنل جو کورٹس ہیں وہ اب اس نتیجے پر پہنچ سکتی ہیں DNA کے اعتبار سے، DNA ٹیسٹ کی مدد سے وہ کہ تاکہ کسی فیصلے کو اچھے اتھینٹسٹی کے ساتھ جو ہے وہ پروکلیم کیا جا سکے. اور خاص طور پہ زنا کے مقدمات میں اور قتل کے مقدمات میں آئیڈینٹیفیکیشن اور ٹچ جو DNA سسٹم ہے کہ ہر انسان جب دوسرے کو ٹچ کرتا ہے یا کوئی چیز ہم پکڑتے ہیں تو ہمارے کچھ سیلز جو ہیں وہ وہاں پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کسی چیز کو ٹچ کرنے کے ساتھ ہی، اور پھر اس کا DNA ٹیسٹ جو ہے وہ ٹچ DNA ٹیسٹ جو ہے وہ کافی حد تک اس جو ملزم ہے اس کو اس جرم کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے میں کافی حد تک ہیلپ آؤٹ. اس بات کے مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو لینڈ مارک اسسمنٹ ہے نا 2013 SCMR پیج 203، اس پہ آپ کو بہت حد تک جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی. اور واضح طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا تھا اس کیس میں کہ DNA ٹیسٹ جو ہے وہ زنا کیسز میں لازمی طور پر کروا لینے چاہیے تاکہ ابتدائی سٹیج کے اوپر ہی معاملات جو ہیں کافی حد تک جو ہیں وہ کسی درست ڈگر کی طرف چل پڑیں. اور اسی بات کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ 2015 PCRLJ پیج 53 جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی کہا تھا کہ سیمن گروپنگ جو ہے وہ بذریعہ DNA ٹیسٹ سائنٹیفک جو کہ شہادت ہے یہ کولیبوریٹنگ پیس آف ایویڈنس ہے، اور اس وجہ سے یہ جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی کہا کہ یہ لازمی طور پہ کروائی جائے گی. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے صاحب کہ ہمیشہ سے اب جو ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے اس نے کافی حد تک جو ہے ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم میں بڑی حد تک انقلابی تبدیلیاں بھی لے آیا ہے، اور ہمیشہ سے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے. اور پہلے آپ کو پتہ ہے کہ DNA ٹیسٹ کو اس اعتبار سے اہمیت حاصل نہیں تھی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا اہم کیس تھا امان اللہ ورسز اسٹیٹ 2009 کا ایک کیس ہے، PLD 2009 سپریم کورٹ پیج 542 ہے. اور امان اللہ کیس میں واضح کیا گیا تھا کہ جب الزامات کی تائید میں ڈائریکٹ اوکولر وٹنس مستند شہادتیں موجود ہیں تو پھر DNA ٹیسٹ جو ہے وہ ضروری نہیں تھا، اور 2009 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. لیکن بھائی بعد میں واضح کر دیا گیا 2013 SCMR پیج 203 میں عدالت نے واضح کہا کہ جب ایک چیز کولیبوریٹنگ پیس آف ایویڈنسز موجود ہیں اور اتھینٹک ایویڈنسز موجود ہیں تو پھر اس ایویڈنسز کو ضائع تو نہیں کرنا چاہیے. جب صورتیں موجود ہیں تو پھر اس پہ کافی حد تک جو ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ ہو سکتا ہے. اس حوالے سے 2015 PCRLJ پیج 53، 2015 PCRLJ پیج 111 ہے، 2015 PCRLJ پیج 81 ہے، اور 2014 SCMR پیج 1669، 2014 MLD پیج 609، 2014 YLR پیج 853 اور 2014 PCRLJ پیج 374 اور 2013 PCRLJ پیج 772 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کافی حد تک وضاحت دے دیتی ہے کہ کافی حد تک جو ہے کولیبوریٹنگ پیس آف ایویڈنس جو ہے وہ
جو ملزم ہیں اس کو کسی بھی جرم کے ساتھ جو اس کا ربط ہے اس کو قائم کرنے کے لیے کوریبوریٹنگ پیس آف ایویڈنس جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس وجہ سے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کروایا جانا چاہیے۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ کی اہمیت پاکستانی ایڈمنسٹریشن آف کرمنل سسٹم جسٹس سسٹم میں کوریبوریٹنگ پیس آف ایویڈنس تائیدی شہادت کے طور پہ ہوگی۔ اور اس بات کے اوپر مزید آپ دیکھنا چاہیں تو 2010 PCRLJ پیج 604 ہے، اور PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 554 میں اس بات کو جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن ہمیں مل جاتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اب تک ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے کوئی قانون سازی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس طرح سے موجود نہیں ہے، کافی زیادہ پیچیدگیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور قانون شہادت آرڈر اور مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 میں جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے تفتیش سے متعلق کوئی مخصوص جو ہے ابھی تئیں جو ہے قانون سازی نہیں کی گئی ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا یا نہ کروانے کا جو فیصلہ ہے وہ حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ معمولی نوعیت کا ٹیسٹ تو نہیں ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں چونکہ ٹیکنیکل معاملات آ جاتے ہیں، اور اس حوالے سے کافی حد تک جو ہے وہ کوریبوریٹنگ پیس آف ایویڈنسز جو ہیں وہ کرمنل جسٹس سسٹم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کا ڈی این اے ٹیسٹ تو نہیں نہ کروایا جا سکتا، اور خاص طور پہ زنا کیسز میں تو اگر ہوگا ڈی این اے تو پھر معاملات جو ہیں کوریبوریشن ہو جائے گی جرم کے ساتھ، اگر نہیں ہے تو وہ اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ سے کس کو جائے گا؟ ملزم کو جانا ہے۔ اس حوالے سے صاحب 2013 SCMR پیج 203 اور PLJ 2013 سپریم کورٹ پیج 107 جو ہے یہ ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائن دے دیتی ہے۔ 2013 PCRLJ پیج 1716 بھی اس حوالے سے کافی حد تک جو ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ بعض معاملات میں قتل کے مقدمات میں شناخت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور قبر کشائی جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے 174 CRPC جو ہے اسی حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دیتا ہے، اور 2014 PCRLJ پیج 219 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی وضاحت دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس حوالے سے 2016 MLD پیج 129 اور 2016 SCMR پیج 274 جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہمیں دے دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ ایکسپرٹ رپورٹ جو ہے جو سیکشن 510 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 میں آتی ہے، اس کے زمرے میں نہیں آتی، اس کے ایمبٹ میں نہیں آتی ہے، اس لیے ایکسپرٹ کو بغیر گواہ کے پیش کیے بغیر بھی جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے، کوریبوریٹنگ پیس آف ایویڈنس کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اور 2016 CRLJ پیج 1Q جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور اس حوالے سے 2017 YLR پیج 2031 اور 2017 PCRLJ پیج 848 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک جو ہے ہمیں وضاحت دے دیتی ہے، اور حتیٰ کہ بیل سٹیج کے اوپر بھی اس چیز کا جو کافی حد تک اثر ہوتا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور اگر ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ پوسٹ ریسٹ بیل میں، اور بعض اوقات آپ کو پتہ ہے پری ریسٹ بیل میں بھی کافی حد تک جو ہے ایک اچھی گراؤنڈ ہمیں پرووائڈ کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے 2016 SCMR پیج 2176 اور 2016 SCMR پیج 1399 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک اس بات کی وضاحت دے دیتی ہے کہ کوریبوریٹنگ پیس آف ایویڈنس سے
اور یہ کافی حد تک جو ہے ملزم کو اس جرم کے ساتھ کوریبوریٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور اگر یہ نیگیٹو میں آ جاتی ہے تو اٹ مین کہ فردر انکوائری میں معاملہ فائل کر جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے مزید انشاءاللہ گپ شپ لگاتے رہیں گے دوستو، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ دوبارہ انشاءاللہ اگلی نشست میں مل بیٹھیں گے اور گپ شپ لگائیں گے، اور جو بھی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگتی رہے گی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتے رہیں گے۔ نہیں جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔